سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين، أما بعد. سورہ اعراف کی آیت وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ إلى آخر آیت کا ترجمہ اور اس کی تفصیل. یہ باب ہے باب الایمان بالقدر، یعنی تقدیر پر ایمان لانے کا بیان. اس ضمن میں حضرت مسلم بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سورہ اعراف کی آیت کے بارے میں دریافت کیا گیا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. اس آیت کا ترجمہ ہے، اے پیغمبر، لوگوں کو وہ وقت بھی یاد دلا دیجیے جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی انسانوں سے، ان کی پشتوں سے، ان کی نسلوں کو باہر نکالا. انسانوں سے، انسانوں کی پیٹھ سے ان کی نسلوں کو باہر نکالا اور ان کے مقابلے میں خود ان کو، ان کی اپنی ذات کو گواہ بنایا. ہر انسان کے مقابل میں خود اس کی اپنی ذات کو اللہ نے گواہ بنایا. اس طرح پر کہ ان سے پوچھا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، عالم ارواح ہوں؟ سب نے کہا کہ ہاں، ہم سب اس بات کے گواہ ہیں. اور یہ اس غرض سے کیا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں قیامت کے دن تم کہنے لگو کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے، یعنی کسی نے ہم سے کسی قسم کا عہد نہیں لیا تھا. ایسا کوئی بھی قیامت کے دن کہہ کر مکر نہ جائے. قیامت کے دن جزا و سزا کے معاملے میں کوئی یہ حجت نہ کرے کہ ہم سے تو پہلے کوئی عہد نہیں لیا گیا تھا اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے رب ہونے کا. اب آخر ہم سے کیوں آخرت میں کیوں یہ باز پرس ہو رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں جو باز پرس ہوگی اس کے لیے اللہ تعالیٰ حجت بنایا ہے. عالم میثاق میں، جو عالم ارواح میں جو میثاق لیا گیا تھا بندوں سے، کہ دنیا میں پیدا کیے جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو روحوں کی شکل میں پیدا فرمایا. یہ تو اب ہم جو دنیا میں آئے ہیں جسمانی شکل میں، لیکن اس سے پہلے ہماری ایک شکل، ہمارا ایک وجود بغیر جسم کے محض روح کی شکل میں تھا، تو وہ ہے عالم ارواح. تو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک، وہ سارے انسانوں کی روحوں کو ایک دم جمع فرمایا اور ان سب سے اللہ تعالیٰ یہ وعدہ اور عہد و پیمان لیا، الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو وہ سب روحوں نے بیک زبان بغیر کسی اختلاف کے سب نے معنی تسلیم کیا کہ ہاں ہاں، کیوں نہیں، تو بھی ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار. لیکن دنیا میں آنے کے بعد جو لوگ اپنے اس عہد پر قائم رہے وہ مومن ہو، جو اپنے اس عہد سے بدل گئے، مکر گئے، وہ کافر اور مشرک ہو. اسی عالم ارواح کے اسی عہد و پیمان کے حوالے سے اس حدیث شریف میں یہ سورہ اعراف کی اس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے بات بیان کی جا رہی ہے. یوم الستو میں آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت کو باہر نکالا گیا. ذریت یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پوری نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے، پیٹھ سے نکالا گیا. ان میں سے ایک حصہ جو جنتی تھا، یعنی مومنوں کا تھا، ایمان والوں کا، اور دوسرا حصہ آدم علیہ السلام کی اولاد تھا، دوزخیوں کا. جنتی جنت والے عمل پر مرے گا اور دوزخی دوزخ والے عمل پر مرے گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے سنا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا تھا تو تب آپ نے فرمایا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا،
پھر ان کی پشت پر اپنا سیدھا ہاتھ پھیرا اور ان کی ذریت اولاد کو باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا اور یہ لوگ جنتیوں کا عمل کریں کیونکہ جنت کے لیے ان کو پیدا کیا۔ پھر آدم علیہ السلام کی پشت پر اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ ہاتھ پھیرا اور ان کی ذریت کے دوسرے حصے کو نکالا اور کہا کہ میں نے ان لوگوں کو دوزخ کے لیے پیدا کیا اور یہ لوگ دوزخیوں کا عمل کرتے ہوئے مریں گے۔ بس ایک شخص نے کہا پھر کیوں عمل کیا جائے، یعنی دوزخیوں کا عمل کر کے مر جائیں گے اور جنتی جو ہے جنت کا عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، جنت کا عمل کرتے ہوئے مریں گے۔ تو اب ہم زندگی میں کیوں کچھ کام کرنا، عبادت کرنا، کیوں خیرات کرنا، صدقہ کرنا، نیکی کرنے کی ہم کو ضرورت کیا ہے؟ جو جنتی ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو دوزخی ہوگا دوزخ میں جائے گا۔ جو ہونا تھا سو ہو چکا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب بندے کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے تو اس کو جنتیوں کے کام میں لگا دیا۔ جو بندے کو اللہ تعالیٰ جنت کے لیے پیدا کیا ہے جنتیوں کے کام میں لگائے رکھے گا، اس سے جنتیوں کے کام ہوتے دکھائے دیں۔ ایمان والوں جیسے کام کرتا ہوا نظر آئے، برائیوں سے دور دور نظر آئے گا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جنتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کی موت جنتیوں کے اعمال میں سے کسی نیک اچھے بھلے عمل پر موت ہو جائے گی اور تصدیق ہو جائے گی کہ ہاں بھائی یہ اچھا کام کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، حج کو جا کر حالت احرام میں، حالت روزے میں انتقال کر گیا، خود بخود اس کے جنتی ہونے کے لیے اس کا یہ عمل گواہی دے رہا ہوگا اور اس کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ اور اللہ نے جب بندے کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ دوزخیوں کے کام میں اس بندے کو لگا دے گا، یہاں تک کہ وہ دوزخیوں کے اعمال میں سے کسی برے کام کرتے ہوئے مرے گا اور اس کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں داخل کر دیں گے۔ اس حدیث شریف کو امام مالک نے اور امام ترمذی اور امام ابو داؤد نے روایت کیا، تو لہذا کسی بندے کا نیکیوں کے اعمال میں لگا رہنا، نیکیوں کی جستجو کرنا، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملنا، اس بات کی علامت ہے کہ اس کی زندگی گویا اس کی گاڑی جنت کی جانب آگے بڑھ رہی ہے اور اسی جستجو میں انسان رہے، نیکی پر نیکی کرتا جائے یہاں تک کہ زندگی پوری کرے، مکمل کرے، اور یہاں تک کہ اگر موت اسی پر واقع ہو جائے تو بس اب اس کی خوش قسمتی کے کیا کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں میں دو کتابیں لے کر ایک مرتبہ برآمد ہوئے، تشریف لائے باہر صحابہ کے پاس۔ جب آپ اپنے خدے میں سے، اپنے کاشانہ اقدس میں سے باہر تشریف لائے صحابہ کے روبرو، تو آپ کے دونوں دست مبارک میں دو کتابیں تھیں، وہ دو رجسٹر تھے، سمجھیے آپ ایسے دو ریکارڈ کے رجسٹر تھے، سمجھیے آپ۔ ایک میں اہل جنت کی تفصیل تھی، دوسری میں اہل دوزخ کی تفصیل تھا۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیک اعمال کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرتے رہو، نیکی کرتے رہو، اللہ کی قربت پاتے رہو، نیکیوں کی جستجو کرتے ہوئے جنت کی جستجو میں لگے رہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں میں دو کتابیں لے کر باہر تشریف لائے اور فرمایا تم جانتے ہو کہ یہ دو کتابیں، یہ دو رجسٹر، یہ دو کتابیں کیا؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے بتلائے بغیر ہم نہیں جان سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے ہاتھ کی کتاب کے متعلق فرمایا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ایک کتاب ہے، اس میں جنتیوں اور ان کے باپ دادا اور ان کے قبیلوں کے نام، ایک جنتی ہے تو یہ جنتی کا نام کیا ہے، اس کے ماں باپ، اس کے باپ دادا اور اس کا پورا قبیلہ کیا ہے، اس کا پورا شجرہ اس میں لکھا۔
اس کی پوری تفصیل، اور پھر آخر میں سب کی جملہ تعداد بتلا دی گئی، یعنی اس رجسٹر میں، اس کتاب میں جنتیوں کی تفصیلات نمبر وائز لکھی گئی ہے۔ پھر جہاں آخری جنتی کا نام ہے وہاں پر شروع کتاب سے ختم کتاب تک جملہ ٹوٹل کتنے جنتی اس میں لکھے ہوئے ہیں اللہ کے پاس، وہ عدد اور وہ ٹوٹل جملہ گنتی بھی اس میں لکھی ہوئی موجود ہے۔ جیسے کہ دنیا کا طریقہ ہوتا ہے کہ پورا حساب کتاب ہو جائے گا، اخیر میں اس کا جو ٹوٹل عدد ہوتا ہے نا ڈال دیا جاتا ہے، تو یہ تک بھی اس میں موجود ہے بتا رہے ہیں۔ بس ان میں نہ کبھی اضافہ کیا جائے گا اور نہ کمی۔ اللہ کے علم میں جتنے جنتی ہیں وہ جنتی ویسے ہی ہیں، اللہ کے علم میں جنت میں کتنے لوگ جانے والے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے۔ ابھی ہم کو پتہ نہیں کہ جنت میں کتنے جائیں گے، دوزخ میں کتنے جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت کے علم میں اس کا ایک فکسڈ عدد ہے، ایک مقررہ تعداد ہے، اتنی ہی تعداد میں لوگ برابر جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے علم میں جتنے لوگ جنت کے لیے طے شدہ ہیں اس میں نہ کوئی کمی ہوگی نہ اضافہ۔ پھر اس کتاب کی نسبت جو نبی پاک علیہ السلام کے بائیں ہاتھ میں تھی، آپ نے فرمایا رب العالمین کی طرف سے یہ کتاب، یعنی دوسری کتاب جو بائیں ہاتھ میں تھی، حضور نے فرمایا کہ رب العالمین کی طرف سے یہ کتاب، اس میں دوزخیوں اور ان کے باپ دادوں اور ان کے قبیلوں کے نام، جس کے آخر میں ان دوزخیوں کی جملہ تعداد درج کر دی گئی ہے۔ ان میں نہ تو کبھی اضافہ کیا جائے گا نہ کمی ہوگی۔ بس صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر عمل کیوں کیا جائے؟ اب صحابہ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اب جب اتنے جنتی طے ہیں، اتنے دوزخی طے ہیں، تب جو جنتی ہے وہ آخری جنت میں جائے گا اور جو دوزخی ہے دوزخ میں جائے گا۔ اب ہم کو کچھ کرنے کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ جو جنتی ہے جنت میں جائے گا، جو دوزخی ہے دوزخ میں جائے گا، تو ہم کچھ کرنا ہے کہ بالکل خاموش بیٹھنا چاہیے، کوئی کام نہیں ہم کو کرنے کی ضرورت نہیں، بس جیسے بھی چل رہی ہے زندگی جیسے یوں تو کر کے چلتے رہنا چاہیے۔ ہم کیوں خاص طور پر نماز پڑھیں، کیوں خاص طور پہ خیرات کریں، خاص طور پہ کوشش کر کے روزہ رکھیں، اتنی محنت کر کے حج کو عمرے کو جائیں، کیوں کرنا چاہیے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ جنتی تو جنت میں جائے گا کیسا بھی؟ یہ ایک سوال صحابہ کے ذہن میں پیدا ہو، جبکہ معاملہ ایسا ہے کہ اس سے فراغت ہو چکی ہے۔ مطلب یہ کہ جبکہ حقیقت حال جنت اور دوزخ کی یہ ہے کہ اس کا فیصلہ پہلے سے کیا جا چکا ہے۔ ہم چاہے کتنی بھی نیکیاں کریں، ہم سے کچھ بھی سرزد ہو، جو جنتی ہے وہ تو جنت میں جائے گا اور جو دوزخی ہے دوزخ میں جائے گا، تو بھی ہمارا عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ صحابہ کے دل میں ایک سوال پیدا ہو، تو اس کے جواب میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا افراط و تفریط کے بغیر عمل کے پابند رہو، یعنی شریعت میں جو کام کرنے کے بتائے گئے ہیں اور جن کاموں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے شریعت میں، اس میں بغیر کسی کمی بیشی کے تم کام کرتے رہو، شریعت کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق چلتے رہو، اس میں کسی کمی بیشی کے بغیر، اور نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرتے رہو، نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کی قربت پانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ جنتی کا خاتمہ جنتیوں کے عمل پر ہوگا۔ جنتی ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی زندگی جنتیوں کے عمل پر گزرتی رہے اور جنتیوں کے عمل پر اس کا خاتمہ۔ تو جب کوئی آدمی زندگی بھر جنتیوں کے کام کرتا رہے گا تو زندگی بھر اس کی پریکٹس جنتیوں کے کام پر چلتی رہے گی، تو اس کی پریکٹس کی وجہ سے اخیر عمل بھی اس کا جنتیوں جیسا ہوگا، تو خود بخود جنت میں جانے کے لیے راستہ اس کے لیے فراہم ہو جائے گا۔ اور آدمی زندگی بھر برائیوں میں مصروف رہے تو ظاہر ہے کہ عادت اس کی برائیوں کی رہے گی، تو زندگی پوری برائیوں میں کھپائے گا، تو اب اس کو موت کا وقت تو معلوم نہیں رہتا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری عمر تو ابھی تو میری عمر ہے ہی کیا، میں تو ابھی سے 50 سال کا ہوں، 40 سال کا ہوں، 60 سال کا ہوں،
لوگ تو جو ہے جیتے ہیں 70 سال 80 سال تک، ابھی تو اور 20 سال ہے اور 30 سال. اب وہ ایک فکر میں رہتا ہے کہ میں جو ہے ذرا کچھ عمر بڑھنے کے بعد جب جو ہے اپنے آپ کو بدل لوں گا. لیکن اب چونکہ ابتدائی زندگی پوری برائیوں میں گزری اور اس کو پتہ نہیں کہ کب موت کا پروانہ آ جائے. برائیوں میں جیسے عادت بنائے رکھا اسی عادت کے مطابق برائیوں میں رہے گا ملوث، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کسی برائی پر اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دوزخی ثابت ہو جائے گا. تو اس لیے اپنے آپ کو جنتیوں کے کاموں میں مصروف رکھنا چاہیے، نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا چاہیے. جیسے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر پڑھو وہ زندگی کی تمہاری آخری نماز ہے. صلی صلاۃ موت. لہٰذا جو عمل بھی کر رہے ہیں یہ سمجھ کر کرنا چاہیے کہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری عمل، چاہے اچھا کرو یا برا کرو، یہ سمجھ کر کرو کہ شاید اس کے بعد پھر کوئی عمل کا موقع نہیں ملنے والا. یعنی گویا ہماری زندگی کی مہر ہو جائے گا یہی عمل. اگر اچھا کرے گی اور اتفاق سے اسی پر موت آ گئی تو گویا وہ نیک عمل آپ کی زندگی کے لیے مہر ہو جائے گا، جیسے کسی کور کو بند کرنے کے بعد مہر بند کر دیا جاتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی برائی کیا، برائی کرنے کے بعد وہ ابھی سمجھا بھی نہیں، توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، اسی پر اس کی موت اگر آ گئی تو گویا اس کی زندگی کا خاتمہ اس برے عمل پر ہوا اور وہ برا عمل اس کی زندگی کے لیے گویا مہر بند کرنے کا ذریعہ ثابت ہو گیا. تب اس طرح وہ آدمی دوزخ کا مستحق ہو جاتا ہے. یہی بات اس حدیث شریف میں فرمائی جا رہی ہے کہ نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرتے رہو، اس لیے کہ جنتی کا خاتمہ جنتیوں کے عمل پر ہوگا، خواہ اس نے کیسا ہی عمل کیا، اور دوزخی کا خاتمہ دوزخیوں کے عمل پر ہوگا اگرچہ کہ اس نے کیسا ہی عمل کیا. تو اس لیے آدمی کی جستجو اللہ کے تقرب کی ہونی چاہیے. نیک عمل کے ذریعے اللہ کا تقرب، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی فکر میں ہونا چاہیے. اگرچہ کہ پرانی زندگی میں اس سے کچھ بھی سرزد ہو گیا ہوگا، سابقہ زندگی میں کچھ برائیاں بھی ہو گئی ہوں گی، نادانستہ طور پر ہو گئی، لا علمی میں ہو گئی، لیکن انسان کی نیت تو یہ رہنا چاہیے، انسان کی کوشش اور جستجو تو یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کا تقرب حاصل کروں. یہ فکر میں رہے گا انسان تو خود بخود اس کو توفیق ملے گی. اب انسان کی فکر ہی نہیں ہے، وہ کوئی جستجو ہی نہیں کرتا ہے کہ ہم تو ہیں ماہر بکر، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی رہنما منزل ہی نہیں. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا، وہ اس طرح کہ آپ نے ان کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا. یعنی نبی پاک علیہ السلام کو جو آپ نے جو دو دفتر، جو رجسٹر کتابیں ریکارڈ کے طور پر صحابہ کے سامنے پیش کی بتائے، گویا آپ ایک اشارے سے اس کو گویا اپنے پیٹھ کے پیچھے سے ڈال دی. جیسا کوئی کتاب ہم پیٹھ کے پیچھے رکھ دینا چاہیں تو کیسے اشارہ کر دیں، تو اس طرح کا گویا نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دونوں دست مبارک کو اس طرح گویا ان کتابوں کو پیٹھ کے پیچھے ڈال رہے ہیں. اس طرح حضور پاک علیہ السلام نے عمل فرمایا کہ پیٹھ کے پیچھے ان کتابوں کو رکھے، جیسا ایک مثال کے طور پر، تو ایک تمثیلی طور پر نبی پاک علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں کو پیٹھ کے پیچھے کیے، گویا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ دونوں ریکارڈ کے رجسٹر پیٹھ کے پیچھے ڈال دیے گئے. یعنی یہ ایسا امر ہے کہ جس سے فراغت ہو چکی، مطلب یہ بتانے کے لیے کہ اب اس میں کچھ ہم کو کرنا کرانا، رد و بدل کرنا نہیں ہے، لہذا یہ بالکل بنا بنایا ہوا تیار ہے، بالکل پیٹھ کے پیچھے کر دیا گیا. یعنی اب جو ہم نیا جو کام کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہوتا، یہ ایسا کام ہے جس سے فراغت ہو چکی ہے، جس کی تکمیل ہو چکی ہے اور یہ ہماری پیٹھ کے پیچھے چلے گیا، لہذا اس کے اندر کوئی رد و بدل ہونے والی نہیں ہے. پھر فرمایا تمہارا رب بندوں سے فارغ ہو گیا. یعنی اللہ رب العزت بندوں کے جنتی اور دوزخی ہونے کا فیصلہ عالم ارواح میں فرما کر ان کی تقدیر لکھ کر اللہ تعالیٰ فارغ ہو گیا.
ایک گروہ جنت کے واسطے یہ جنتی ہے اور دوسرا گروہ دوزخی ہے دوزخ کے واسطے۔ اس حدیث شریف کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا۔ جیسے کہ بتایا گیا کہ تقدیر کے اندر کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ ان حدیثوں کا خلاصہ اور مقصد یہی ہے کہ تقدیر کا لکھا بدلنے والا نہیں ہے۔ اب انسان اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی نیکیوں کے ذریعے سے گویا اپنے جنتی ہونے کی تصدیق کرا رہا ہے، یا برائی کر کے اپنے آپ کے لیے دوزخی ہونے کی تصدیق کرا رہا ہے اور دنیا والوں کو اپنے جنتی یا دوزخی ہونے کے لیے گواہ بنا رہا ہے۔ لہذا کوئی بھی کیا چاہے گا کہ میں اپنے جنتی ہونے کے لیے لوگوں کو گواہ بناؤں، اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ نیکی کے کام کرتے رہیں اور لوگوں کے لیے، لوگوں کی نگاہوں میں ایک انسان جب نیکی کرتا رہے گا تو جیسے کہ محاورہ ہے السنۃ الخلق اقلام الحق، لوگوں کی زبانیں، مخلوق کی زبانیں گویا حق کے قلم۔ اب لوگ جب کسی کو بار بار نیکی کرتے دیکھیں گے تو زبان سے جو بھی ان کی جب اس کے انتقال پر کلمات نکلیں گے تو ان کی زبان سے اچھے کلمات جو نکلیں گے گویا وہ اللہ رب العزت کے حق کے لکھے ہوئے کلمات۔ تو اچھائی کرتا رہے گا تو لوگوں کی زبان سے اچھے کلمات نکلیں گے تو گویا اللہ کے پاس اس کے لیے گواہی ثابت ہو۔ اردو میں بھی اس کی ایک تعبیر، عربی زبان کا یہ محاورہ ہے السنۃ الخلق اقلام الحق۔ اردو میں اس کا ہم معنی ایک محاورہ عرب یعنی اردو کے جو تعبیرات میں استعمال ہوتا ہے، ہر زبان میں محاورے ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ محاورے عربی زبان میں ہیں تو بعض محاورے بالکل اس کے ہم معنی اردو میں انگریزی میں ہوتے ہیں، فارسی میں بھی ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل جو تعبیر عربی میں ہے وہی تعبیر اردو میں ہوتی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے عربی میں ایک دوسرے انداز سے اس کو بیان کیا گیا ہوتا ہے، اردو میں اس کو دوسرے انداز سے بیان کیا گیا ہوتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے کتنی کس قدر یکسانیت ہے۔ زبان خلق کو نقارۂ خدا سے، زبان خلق کو نقارۂ خدا سے، یعنی مخلوق کی زبان سے جو نکل رہا ہے وہ گویا اللہ کی طرف سے نقارہ ہے، اس کی جو کچھ بھی مخلوق بول رہی ہے گویا اللہ کی طرف سے وہ اعلان ہے۔ یعنی اگر مخلوق کسی کی اچھائی بیان کر رہی ہے تو گویا اللہ کی طرف سے اس کے اچھے ہونے کا گویا اعلان ہے۔ اور لوگ اگر جو آدمی سے ملو اس کی برائی کرتا ہے تو آخر کتنا برا آدمی ہوگا جو جس سے ملے وہ برائی کر رہا ہے۔ ورنہ عام طور پر اگر کوئی آدمی عام انسان ہے تو انسان ہونے کے ناطے کچھ اچھائیاں کچھ برائیاں بھی اگر ہوں گی تو کچھ لوگ اچھا بھی ہوتے ہیں کچھ برا بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا آدمی کہ کوئی آدمی اس کی تعریف نہیں کرتا، ہر آدمی اس کی برائی کر رہا ہے، تو اب معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کی برائی کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ تو زبان خلق کو نقارۂ خدا سے من آداب الوضوء 14 شيئا: الجلوس في مكان مرتفع، واستقبال القبلة، وعدم الاستعانة بغيره، وعدم التكلم بكلام الناس، والجمع بين نية القلب وفعل اللسان، والدعاء بالمأثور والتسمية عند كل عضو، وإدخال خنصره في صماخ أذنيه، وتحريك خاتمه الواسع، والمضمضة والاستنشاق باليد اليمنى، والانتفاض باليسرى، والتوقف قبل دخول الوقت بغير المعذور، والإتيان بالشهادتين بعده، وأن يشرب من فضل الوضوء قائما، وأن يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين۔ وضو کے فرائض اور وضو کی سنتیں، وضو کو توڑنے والی باتوں کا بیان ہو گیا۔ اب اس کے بعد وضو کے جو مستحبات ہیں، یعنی وضو کرنے والے کے لیے کیا باتیں مستحب ہیں اور وضو کے کیا آداب ہیں کہ
وضو کس طرح کرنا چاہیے، اس کے آداب کیا ہیں، تو یہ آداب وضو کا بیان ہے، یعنی وضو کے مستحبات کا بیان ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ وضو کے مستحبات اور آداب وضو 14 کام ہیں، 14 باتیں ہیں جو وضو کے آداب اور مستحبات وضو میں ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ وضو کرتے وقت کسی اونچے جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا چاہیے۔ زمین، معمول کی زمین سے قدرے اونچی زمین پر آدمی بیٹھ کر وضو کرے تاکہ جو پانی استعمال ہو رہا ہے پلٹ کر واپس ہمارے کپڑوں پر، جسم پر نہ اچھلے۔ دوسرا ادب ہے وضو کا، قبلہ رخ ہو کر وضو کرنا چاہیے۔ یہ وضو کا ادب ہے، کوئی ضروری نہیں، کیونکہ اب مساجد میں وضو خانے جگہ کی تنگی کی وجہ سے ایسے ہو گئے ہیں کہ جیسے جگہ میسر آئے اس کے رخ پر بنا دینا پڑتا ہے وضو خانہ۔ اب اگر ہم قبلہ رخ پر ہی وضو خانہ بنائیں گے، بیٹھکیں نشستیں بنائیں گے، تو ممکن نہیں ہے جگہ کی تنگی کی وجہ سے۔ البتہ کہیں ایسا ہو کہ آدمی کے لیے موقع ہے کہ کچھ ٹوٹیاں، اس کی کچھ نشستیں قبلہ رخ بھی ہیں اور قبلہ رخ سے ہٹ کر بھی ہیں، تو آدمی کا کام ہے کہ کوشش کرے، ضرور اس بات کی کرے کہ بجائے دوسری سیٹ پر بیٹھنے کے ایسی نشست پر بیٹھنے کو ترجیح دے جس پر بیٹھ کر وہ وضو کے دوران قبلہ رخ ہو سکے، کوشش کرنی چاہیے۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ وضو کرتے وقت کسی دوسرے کی مدد لے کے وضو نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کو بول رہے ہیں آپ کہ تم جو ہے پانی ڈالو، میں جو ہے وضو کرتا ہوں، ایک آدمی سے پانی ڈلوا رہے ہیں اور آپ وضو کر رہے ہیں، تو دوسرے آدمی سے وضو لے کر، دوسرے آدمی سے مدد لے کر وضو نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح وضو کرتے ہوئے دنیا کی کوئی گفتگو، دنیا کی ادھر ادھر کی باتیں، گپ شپ کرتے ہوئے وضو نہیں کرنا چاہیے، یہ آداب وضو ہے۔ البتہ وضو کرتے ہوئے آپ کوئی دعا پڑھ رہے ہیں یا کسی سے کوئی شرعی مسئلے کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا کوئی اہم مسئلے پر، گھر کے متعلق کسی کوئی اہم مسئلے پر بات کر رہے ہیں، ماں باپ سے بات کر رہے ہیں، تو یہ گنجائش ہے۔ لیکن بس صرف ادھر ادھر کی وقت گزاری کی جو باتیں ہوتی ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے وضو نہیں کرنا چاہیے۔ والجمع بین نیت القلب و فعل اللسان، اور پھر وضو کرتے ہوئے وضو کی نیت جو ہم کرتے ہیں کہ میں جو وضو کر رہا ہوں یہ پاکی کے لیے ہے، کہ نویت ان اتوضأ لرفع الحدث، کہ میں یہ وضو کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے جسم پر جو ناپاکی طاری ہوئی ہے، طہارت کو جا کر آنے کے بعد، بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد، وضو ٹوٹ جانے کے بعد جو حدث اصغر طاری ہوا ہے، اس حدث اصغر کو دور کرنے کے لیے میں یہ وضو کر رہا ہوں۔ یہ دل میں نیت تو ہے، دل کی اس نیت کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی یہ بول لینا چاہیے کہ میں یہ وضو کر رہا ہوں تاکہ حدث اصغر کو دور کروں، تاکہ اللہ کا تقرب پاؤں۔ نویت ان اتوضأ لرفع الحدث والدعاء بالمحظور، اور پھر وضو کے دوران بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے چہرہ دھوتے ہوئے جو دعائیں بتائی گئی ہیں وہ دعائیں پڑھنا چاہیے، ہاتھ دھوتے ہوئے جو دعائیں بتائی گئی ہیں وہ دعائیں پڑھنا چاہیے، سر کا مسح کرتے ہوئے جو دعائیں بتائی گئی ہیں، تو دوران وضو حدیث شریف سے جو دعائیں ثابت ہیں ان دعاؤں کو پڑھتے ہوئے وضو کرنا چاہیے، درود شریف پڑھتے ہوئے وضو کرنا چاہیے۔ وضو کے دوران اگر آدمی درود شریف نہ پڑھے تو اس کے وضو کی نورانیت اور اس کی برکت میں کمی ہو جائے، اور جو وضو درود کے ساتھ کیا جائے، درود پڑھتے ہوئے جو وضو کیا جاتا ہے، اس وضو سے جو کام کیے جائیں گے، جو عبادت کی جائے گی، اس کی نورانیت میں اس کی قبولیت کے امکانات زیادہ روشن ہو جائیں گے۔ تو یا تو جو مسنون دعائیں ہیں اگر وہ یاد ہیں تو بہتر ہے وہ پڑھتے ہوئے وضو کریں، درود شریف پڑھتے ہوئے، اور اگر ہر وضو کو دھوتے ہوئے جو مخصوص دعائیں بتائی گئی وہ نہیں ہے، اندازہ اس کا یاد نہیں ہے، پھر آپ مطلق درود شریف پڑھتے ہوئے تو وضو کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے جائیں اور وضو کرتے جائیں۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ و رضوان انوار احمدی نامی ایک کتاب تصنیف فرمائے، اس کے اندر
آپ یہ فرماتے ہیں کہ وضو کرتے ہوئے جو آدمی درود نہیں پڑتا ہے اس کا وضو ناقص رہ جاتا ہے، یعنی اللہ کے پاس اس وضو کے اندر نورانیت اور مقبولیت کے امکانات نہیں رہتے۔ تسمیت عند کل عضو، اور ہر ایک تو یہ ہے کہ وضو کی ابتدا میں بالکل وضو جب ہم شروع کر رہے ہیں اس وقت بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے، ایک وقت بالکل وضو کے شروع میں، یہ سنت ہے۔ وضو کے شروع میں ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، لیکن اس سے بہتر اور وضو کا ادب مستحب یہ ہے کہ ہر پارٹ کو دھوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کر دھوئیں، یعنی آپ کلی کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر ناک میں پانی چڑھانے سے پہلے پھر بسم اللہ پڑھیں، چہرہ دھونے سے پہلے پھر بسم اللہ پڑھیں، ہاتھ دھونے سے پہلے پھر بسم اللہ پڑھیں، سر کا مسح کرنے سے پہلے پھر بسم اللہ۔ تو ہر وضو کو دھونے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ آداب وضو میں ہے، مستحبات میں سے۔ لیکن سنت یہ ہے کہ اگر ہر وضو کے وقت نہ بھی پڑھے تو کم سے کم اتنا تو کرے کہ وضو کی بالکل شروعات میں جب دونوں ہاتھ ابتدا میں گٹوں تک ہم دھوتے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ اور اسی طرح وضو کی سنتوں میں کانوں کا مسح بھی ہے، گردن کا مسح کرنا یہ بھی وضو کی سنت میں ہے۔ تو اب جب کانوں کا مسح کر رہے ہیں تو کانوں کا مسح کرتے ہوئے کان کے سوراخ میں انگلی ڈال کر، کان کے سوراخ میں انگلی ڈال کر تھوڑا انگلی کو کان کے سوراخ میں حرکت دے، یہ بھی وضو کے آداب میں۔ اگر کوئی کان کے سوراخ میں انگلی نہیں ڈالتا تو کوئی حرکت نہیں ہے، وضو تو ہو جاتا ہے، لیکن مگر وضو کے آداب اور مستحبات میں یہ ہے کہ کان کا مسح کرتے ہوئے کان کے سوراخ کے اندر بھی انگلی ڈالی جائے۔ وَإِدْخَالُ خِنْصَرِهِ فِي سِمَاخِ أُذُنَيْهِ، کہ جو اپنی یہ جو چھوٹی سی انگلی ہے، چنگلی جس کو کہتے ہیں، سب سے چھوٹی انگلی، اس کو کان کے اندر ڈالنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو آدمی کی انگوٹھی تنگ ہو، اگر کوئی آدمی انگوٹھی ایسی پہنا ہوا ہے انگلی میں کہ وہ انگوٹھی تنگ ہے، اتنی تنگ ہے کہ اس کو ہٹا کے دھوئے بغیر نیچے کا حصہ دھلتا نہیں۔ آپ یہ انگوٹھی پہنے ہوئے اب آپ دھو رہے ہیں، لیکن وہ انگوٹھی تنگ ہونے کی وجہ سے نیچے پانی خود بخود جانے والا نہیں۔ اگر آپ ایسے ہی ہٹ جائیں گے تو نیچے کا حصہ سوکھا رہ جائے گا اور وضو نہیں ہوگا۔ تو ایسی صورت میں آپ کے لیے ضروری اور فرض ہوگا کہ آپ جب اس ہاتھ کو دھوئے تو ہاتھ کو دھوئے وقت انگوٹھی کو تھوڑا یہاں سے یہاں کریں تاکہ یہ حصہ بھی دھل جائے، پھر اس کے بعد واپس انگوٹھی کو اس کی جگہ پر نہ لیجیے۔ یہ اگر انگوٹھی تنگ ہو اور نیچے کا حصہ دھونے سے رہ جائے گا، خشک رہ جائے گا، اگر ایسا امکان ہے تو انگوٹھی کو حرکت دے کر نیچے کے حصے کو کچا کرنا ضروری اور فرض ہے۔ لیکن اگر انگوٹھی خود اتنی ڈھیلی ہے کہ نیچے کا حصہ بس خالی آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو خود بخود پانی اس کے اندر جا کر نیچے کا حصہ گیلا ہو جاتا ہے اور پانی پہنچ جاتا ہے، تو پھر آپ کو انگوٹھی کو حرکت دینا ضروری نہیں ہے، لیکن وضو کے ادب کے طور پر اس انگوٹھی کو بھی حرکت دے لینا چاہیے۔ یہ آداب وضو میں ہے، مستحب ہے۔ یعنی اگر پانی خود بخود چلے جا رہا ہے انگوٹھی کے نیچے پھر بھی آپ حرکت دیتے ہیں تو یہ مستحب ہے، اور اگر پانی جاتا ہی نہیں ہے تو تب تو آپ کے لیے انگوٹھی کو حرکت دینا ضروری اور فرض ہے۔ حرکت کا قابل نہ رہے گا، زیادہ ٹائٹ ہونے کے بعد انگلی موٹی ہو جانے کے بعد اس صورت میں وضو نہیں ہوگا اس کا۔ ہاں، اگر نیچے کے حصے میں پانی نہیں پہنچتا ہے تو وضو نہیں ہوگا، انگوٹھی نکال دینا پڑے گا۔ اسی طرح وضو کے آداب میں، وضو کے مستحبات میں یہ ہے کہ ناک میں پانی چڑھانے کے لیے اور کلی کرنے کے لیے پانی کو دائیں ہاتھ سے لیا جائے۔ کلی کرنے کے لیے آپ پانی جو لیں گے تو دائیں ہاتھ سے پانی لیں، دائیں ہاتھ سے پانی ناک میں چڑھائیں۔ پانی ناک میں چڑھانے کے لیے دائیں ہاتھ سے لیں، لیکن اس کے بعد ناک صاف کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کریں۔ تو دو باتیں، ایک کلی کرنے کے لیے پانی جو لیا جائے گا دائیں ہاتھ سے لیا جائے گا، اسی طرح دائیں یعنی سیدھا، دایاں نہیں بولو، اردو میں کیا ہے دایاں بولتے ہیں، تو اردو میں دایاں بولے تو سیدھا، بایاں، ہاں ایک دایاں ہے بایاں ہے، اور عام طور پہ لوگ جو ہے سیدھا الٹا بولتے ہیں، تو یہ سیدھا سیدھی ہے۔
دایاں ہوگا سیدھا ہاتھ، تو سیدھے ہاتھ سے پانی منہ میں لینا چاہیے کلی کے لیے، اور سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا چاہیے، اور ناک صاف کرنے کے لیے الٹا جو ہاتھ ہے بایاں ہاتھ، وہ ہاتھ سے ناک صاف کرنا چاہیے۔ اور جو آدمی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، شرعی کوئی عذر نہیں ہے، یعنی نارمل ہے، آدمی کی صحت معمول کے مطابق، جیسے آدمی ہوتے ہیں عام آدمی، نارمل صحت ہے اس کی، ایسے آدمی کے لیے بہتر اور افضل ہے کہ نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے وضو کر کے نماز کے لیے تیار ہو جائے۔ نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے وضو کر کے رہیں، آپ باوضو رہیں پہلے سے۔ لیکن اگر کسی آدمی کو کوئی پرابلم ہے، جیسے کہ کسی کو گیسز کا پرابلم ہوتا ہے، یا پھر کسی کو پیشاب کے کچھ خطرات نکلتے ہیں، یا کسی کو نکسیر کی بیماری ہوتی ہے، ناک سے تھوڑا سا خون وغیرہ تھوڑا جاتا ہے گرما کے دنوں میں کسی کو، تو ایسے کوئی پرابلمس ہیں، تو ایسے آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ وضو کرے گا اور پھر یہ پرابلم پیش آئے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو ایسے آدمی کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد ہی، نماز کا وقت جب شروع ہوگا تبھی وضو کرنا، تو اس کا وہ وضو پورا وقت تمام باقی رہے گا، اگرچہ کہ اس کو خون نکل رہا ہو، اگرچہ کہ اس کو اس دوران گیسز خارج ہوئے ہوں گے، تب بھی اس کا وضو ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ شرعی معذور ہے، یہ کہ اس میں کچھ خطرات نکل گئے ہیں پیشاب کے، کیونکہ اس کو سلیسل بول کی بیماری ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، تو اس آدمی کا وضو باقی رہتا ہے، تو وہ وضو کب کرنا چاہیے؟ نماز کا وقت شروع ہوتے ہی وضو کر لینا، تو نماز کا وقت جب تک رہے گا اس کا وضو باقی رہے گا۔ تو شرعی معذور آدمی کے لیے نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد وضو کرنا چاہیے، اور جو آدمی کوئی معذور نہیں ہے، وہ فطرت کے مطابق اس کی صحت وغیرہ اچھی قائم ہے، مستحکم ہے، تو ایسے آدمی کے لیے نماز کا وقت آنے سے پہلے سے ہی وضو کیے ہوئے باوضو رہنا چاہیے، یہ مستحب ہے، آداب وضو میں ہے۔ انشاءاللہ پھر اور کچھ چیزیں ہیں آئندہ بیان کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وضو کے دوران کون سا جی اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے جو ہے ناک صاف کرنے کا جو ذکر نہیں ہوا تو وہ ضروری ہے نا؟ اس سے جیسے چھوٹی انگلی سے اور انگوٹھے سے ناک میں جو خلال کرتے ہیں، ہاں جی، ناک صاف کرنا چاہیے، یعنی ناک کے اندر جو ہے یہ خلال کے لیے یہ چھوٹی انگلی کا استعمال کرنا چاہیے، اس میں ابھی پورے نہیں ہوئے، کچھ باقی ہیں، پورے 14 ہیں، پورے نہیں ہوئے، کچھ اور باقی ہیں۔ پھر کان کے تعلق سے چھوٹی انگلی سے اندر گھمانا آپ ذکر کریں تو اوپر کے جو حصے میں بھی جو ہے تھوڑا پانی پہنچانا چاہیے۔ یہ تو خیر یہ تو کام، یہ چھوٹی انگلی ہے کان کے سوراخ میں ڈالنا، جب کان کے سوراخ میں ڈالنے کے لیے لوگ بولے تھے یہ پورے کان کا مسح کرنا تو سنت بتایا جائے گا نا، وضو کی جو سنتیں ہیں کان کا مسح کرنا سنت ہے، تو جب کان کا مسح کریں گے تو پیچھے کا اور یہ سامنے کا جو حصہ ہے یہ پورا انگلی سے مسح کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس کو بھی کان میں داخل کر کے نکال لینا چاہیے۔ وضو کے دوران کوئی غلط کر رہے ہیں تو ہم بتا سکتے ہیں ان کو کہ یہ ایسا کرنا چاہیے، بول سکتے ہیں، یہ ہم وضو کر رہے ہیں، نہیں جو دوسرے کوئی وضو کر رہے اگر ہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے کرنے میں تو بتانا چاہیے۔ شرعی طریقہ جو ہے وضو کا، جو شرعی طریقہ ہے، تو وضو کے فرائض کیا ہیں اور وضو کی سنت کیا ہے، وضو کے آداب کیا ہیں، بتانا چاہیے۔ جی آپ فرما رہے تھے؟ اچھا جی